نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التكوير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ تمہارے یہ ساتھی، تمہارے یہ صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز دیوانہ نہیں ہے، مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، وہ لفظ جو آیا تھا سورۃ النجم میں، بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، انہوں نے دیکھا ہے اس کو صاف افق پر، کھلے افق پر جس میں کوئی اشتباہ نہیں تھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تو یہ حریص اور بخیل جو ہے قریب کے الفاظ ہیں، ایک ہی شے کے دو ایسپیکٹس ہیں، یعنی ان کی زندگی جو تمہارے سامنے رہی ہے، 40 برس جو گزرے ہیں، کیا انہوں نے کبھی کوئی کاہنوں کے ساتھ دوستی گانٹھی، غیب کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی، کوئی تپسیائیں کی تھی اس کام کے لیے کہ انہیں غیب کی خبریں ملیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگی اس سے خالی ہے۔ بخیل بھی نہیں ہے کہ اب جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ تم تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ کاہن کو اگر کوئی وہ ہلدی کی گانٹھ مل جاتی ہے تو اس کا پنساری بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس کے پیسے مانگتا ہے، نذرانے مانگتا ہے، پھر کہیں جا کے کوئی خبر دیتا ہے۔ ہمارا یہ نبی ہے کہ جو بھی اسے غیب سے معلوم ہو رہا ہے، جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے، یہ سب عالم غیب ہے، فرشتہ عالم غیب میں سے ہے، اس کا مشاہدہ ہوا ہے، وہ ساری چیزیں تم کو بتا رہا ہے۔ تو وہ غیب کے معاملے میں جو علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے، اس کو تم تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ ہرگز کسی شیطان رجیم کا قول نہیں ہے، یعنی کچھ شیاطین جن تم نے سمجھا ہو کہ انہوں نے آ کر حضور کو یہ پٹی پڑھا دی ہے، معاذ اللہ۔ یہ سورہ حاقہ میں بھی آ چکا ہے، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اب دیکھیے، کاہن کو جو خبر ملتی تھی وہ جنات سے ملتی تھی، وہ ما لا تبصرون میں سے ہے، اور شاعر جو شعر کہتے تھے وہ خود کہتے تھے، وہ ان میں سے ہے کہ ما تبصرون۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ یہاں بھی فرمایا یہ کسی شیطان رجیم کا قول نہیں۔ فأین تذهبون، تو تم کدھر جا رہے ہو؟ بجائے اس کے کہ جو وحی آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس سے اپنے دلوں کو منور کرو، اپنی زندگی کے صحیح رخ کو اختیار کرو، کدھر جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر بس ایک تمام جہان والوں کے لیے نصیحت، یاد دہانی۔ ذکر کا لفظ ہے، یاد دہانی اس کا بہترین جو ہے مفہوم ہے کہ وہ حقائق جو تمہاری فطرت میں مضمر ہیں، تمہاری روح میں وہ سب کچھ تھا، پردے پڑ گئے تھے، تمہاری توجہ نہیں رہی تھی، تم اپنی اس روح سے غافل ہو گئے تھے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اب قرآن آ کر ایکٹیویٹ کر رہا ہے تمہارے اپنے اسی انر کانشسنس کو، جو ڈورمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر رہا ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے، جو بھی طالب ہوگا ہدایت کا، جو صراط مستقیم حاصل کرنا چاہے گا، اس کے لیے یہ یاد دہانی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، پھر وہی بات، تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ یہ دو مشیتیں ملتی ہیں، تم بھی چاہو اور اللہ بھی چاہے، تب کام ہوگا۔ اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی توفیق ہوگی، تمہارا ارادہ ہوگا۔ تمہارا ارادہ نہیں تو اللہ زبردستی ٹھونستا نہیں، زبردستی ٹھونس دے تو پھر جزا و سزا کا کوئی سوال نہیں، پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہی جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ کے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الانفطار، وہاں آپ نے دیکھا تھا کہ 13 آیات آئی تھی کہ جن میں قیامت سے قریب کے واقعات کا تذکرہ تھا، اور اس کے بعد آیت آئی تھی علمت نفس ما احضرت، یہاں اس کو مختصر کیا ہے
اور 4 آیات کے اندر لیکن اس کے بعد علمت نفس ما قدمت واخرت، اس کی وضاحت، اور جو نتیجہ نکلے گا سورہ تکویر میں وہ نہیں تھا کہ کیا نتیجہ نکلے گا، بلکہ یہ کہ کدھر جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو یا ادھر جا رہے ہو، لیکن سورہ انفطار میں وہ دونوں کے نتیجے بیان کر دیے جائیں گے کہ ادھر جاؤ گے تو کہاں پہنچو گے، ادھر جاؤ گے تو کہاں جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب کہ تارے بکھر جائیں گے، جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندروں میں ابال آ جائے گا، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں تلپٹ کر دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا، یا کس شے کو آگے کیا کس کو پیچھے کیا۔ یہ دونوں الفاظ یہاں سمجھ لیجئے، بعد میں بھی آئیں گے۔ یہ ایک ہے کس شے کو آگے بھیجا کس شے کو پیچھے چھوڑا، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا میں انسان کا ہر طرز عمل جو ہے وہ 2 چیزوں کے درمیان طے کرتا ہے کہ اس میں سے کس کو میں پرائرٹی نمبر 1 دوں، کس کو پرائرٹی نمبر 2 دوں۔ جس کو پرائرٹی نمبر 1 دی ہے، ترجیح نمبر 1، وہ ہے جس کو اس نے آگے کیا، جو ترجیح 2 میں رکھا وہ ہے جو پیچھے کیا۔ بس یہی سارا معاملہ ہے کہ تم نے آخرت کو ترجیح اول دی ہے یا دنیا کو، کس کو مقدم رکھا کس کو مؤخر۔ ایک راستہ یہ ہے کہ میرا مطلوب تو ہے آخرت، دنیا جتنی مل جائے نہ ملے تو بھی کوئی بات نہیں۔ ایک یہ ہے طرز عمل کہ میرا اصل مقصود ہے دنیا، آخرت کچھ مل جائے تو بونس ہے، کسی کی سفارش سے مل جائے، کسی کے اور ہیلے بہانے سے مل جائے، لیکن مقصود میرا دنیا ہے۔ تو بما قدمت واخرت، کیا آگے کیا کیا پیچھے کیا، یا کیا آگے بھیجا کیا پیچھے چھوڑا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس شخص نے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے اپنے رب کریم پر۔ یہ وہ مضمون ہے کہ جو سورہ حدید میں آ چکا ہے، سورہ لقمان میں آ چکا ہے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، کہ یہ جو شیطان ہے یہ وسوسہ بھی پڑھاتا ہے، اس کی جو چالیں ہیں ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں ہے۔ کسی کو یہ ہے کہ کسی فرض سے روکنے کے لیے نفل میں لگا دے گا، تم نفل کاموں میں لگے رہو، مجھے اونچی عبادت ہے، تقرب اللہ حاصل ہو جائے گا، فرائض سے کنارہ کشی ہو جائے گی۔ کہاں یہ اقامت دین اور کہاں یہ فرائض دینی چھوڑو، آپ تو بس ذکر کیا کرو اور تہجد پڑھا کرو، رات کو جاگا کرو، بس یہ ہے اصل نیکی۔ تو فرض سے غافل کر کے اگر نوافل میں لگایا بیڑا غرق کر دیا۔ تو اسی طریقے سے یہ اس کی ایک چال ہے، اللہ تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ پکڑے گا، خواہ تمہیں خیال ہے وہ اتنا کوئی خوردہ گیر نہیں ہے، اللہ بڑا غفور ہے، کریم ہے، رحیم ہے۔ اب اس سے وہ جری کرتا تھا کہ جرت بڑھتی جا رہی ہے اسی پر کہ اللہ کی شان غفاری پر دھوکہ کھا رہا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اپنے رب کریم کے بارے میں، الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تمہیں تخلیق کیا پھر تمہارا تسویہ کیا، پھر تمہارے اندر اعتدال پیدا کیا، برابر کیا۔ عدلک، تمہارے قواعد جسمانی قواعد نفسیاتی ان سب میں ایک اعتدال پیدا کیا ہے۔ یہ عدل جو ہے یہ گویا کہ اس تخلیق کے اندر بھی مضمر ہے، انہیرنٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی عدل کرے گا تاکہ جو بھی گناہگار ہیں ان کو سزا دی جائے اور جو نیکوکار ہیں ان کو جزا دی جائے، یہ اس کا تقاضا ہے۔ لیکن تم در حقیقت اس کی شان غفاری کو ایمفیسائز کر کے اس پر زیادہ اس پر زور ڈال کر تم انکار کر رہے ہو، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس شکل میں اس نے چاہا ہے تمہیں ترکیب دے دیا، جوڑ دے دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، تم جزا و سزا کا انکار کر رہے ہو، در حقیقت اللہ کی شان غفاری کے قصیدے نہیں پڑھ رہے ہو، بلکہ یہ شان غفاری کے قصیدے پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ تم در حقیقت جزا و سزا کا انکار کرنا چاہتے ہو۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔